ناول تلام نگری، رائٹر عائشہ منیر، قسط نمبر 8۔ رات گہری ہو چکی تھی اور محل کی سنسان راہداریوں سے گزرتے ہوئے تلام، بابا صاحب، عقوبت اور برہان اس سپاہی کے جان بردار رہے تھے جو زخموں سے چور تھا اور عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچے اس کی حالت اور بھی پریشان کن لگ رہی تھی۔ کبھی وہ انسان کی شکل اختیار کرتا اور کبھی اس کا چہرہ اور جسم راکشس کی صورت اختیار کر لیتے۔ اس کی کراہیں اور دردناک آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ تلام نے قریب جا کر سپاہی کو بغور دیکھا لیکن بابا صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ احتیاط برتے۔ عقوبت اور برہان خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور تجسس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سپاہی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لوفرز حرف پتھر کے بہت قریب ہے۔ یہ سن کر تلام اور بابا صاحب کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ بابا صاحب نے آگے بڑھ کر سپاہی سے پوچھا، زخرف پتھر کہاں ہے؟ ہمیں اس تک کیسے پہنچنا ہوگا؟ اگر تم لوگوں نے لوفر سے پہلے اسے نہ پایا تو سب ختم ہو جائے گا۔ زخرف پتھر تمہارے وقت اور قسمت کے درمیان جنگ کا فیصلہ کرے گا، سپاہی نے کڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہی سپاہی کا جسم ایک آخری جھٹکے کے ساتھ زمین پر گر گیا اور اس کی روح نکل گئی۔ کمرے میں ایک سرد ہوا چلنے لگی اور راکشس کی باقیات دھیرے دھیرے دھواں بن کر تحلیل ہو گئی۔ تلام نے سپاہی کی باتوں پر غور کرتے ہوئے بابا صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیا کہانی ہے؟ زخرف پتھر کیا واقعی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرے؟ بابا صاحب نے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں کہا، یہ پتھر وہ راز ہے جو زمین، وقت اور طاقت کے دائرے کو موڑ سکتا ہے۔ اگر لوفر اسے پہلے پالے گا تو ہم صرف شکست ہی نہیں بربادی کا بھی سامنا کریں گے۔ عقوبت نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن اگر ہم زخرف پتھر کی تلاش کریں بھی تو لوفر سے پہلے اسے پانا ممکن نہیں ہوگا۔ محل کی طرف واپس جاتے ہوئے گفتگو جاری رہی۔ تلام سوچ میں گم تھا اور بابا صاحب بار بار کچھ ایسا کہنے کے لیے لب کھولتے لیکن خاموش رہ جاتے۔ تبھی برہان نے معصومیت سے کہا، اور اگر ہم یہ کریں کہ زخرف پتھر تلاش کرنے کے لیے لوفر کو ہی ہتھیار بنائیں؟ تلام اور عقوبت نے ایک ساتھ چونک کر برہان کی طرف دیکھا۔ کیا؟ عقوبت نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ برہان نے سنجیدگی سے کہا، میرا مطلب ہے کہ ہم لوفر کی حرکات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ خود زخرف پتھر تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہو سکتا ہے۔ بابا صاحب جو خاموشی سے سن رہے تھے ایک لمحے کے لیے رکے اور انستاسیہ کے کمرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں سوچ کی گہری تحلیل نمایاں تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تلام نے اچانک سختی سے کہا اور عقوبت نے بھی اسی وقت احتجاج کیا، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سی ضد تھی لیکن بابا صاحب کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو ان کی باتوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ کیا کھیل کھیلے گی قسمت؟ تلام نے خود سے کہا لیکن اس کے الفاظ سب نے سن لیے۔ بابا صاحب نے گہری آواز میں کہا، کبھی کبھی قسمت ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہر فیصلہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن ایک فیصلہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بربادی سے بچا سکتا ہے۔ شاید وہ وقت آ گیا ہے۔ محل کی فضا پر عجیب سا سکوت طاری تھا اور ہر قدم کے ساتھ ان سب کے دلوں میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کیا قسمت کا کھیل واقعی ان کے ہاتھ میں تھا یا وہ صرف ایک پیادہ تھے؟ یہ سوال ان کے دلوں میں گونج رہا تھا، اس کا جواب صرف وقت دے سکتا تھا۔ بابا صاحب، یہ کام میں کروں گی۔ اگر تقدیر نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے پورا کروں گی، اور کون جانتا ہے کہ یہی میری آخری ذمہ داری ہو۔ یہ آواز انستاسیہ کی تھی جو اب ان کے قریب آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عزم اور پختگی کی جھلک تھی۔ اس کا ہر لفظ جیسے ایک فیصلہ ہو جو اس نے اپنے اندر کر لیا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک خاص قسم کا سکون تھا، جیسے اس نے دل کی گہرائی سے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اب اسے اس جنگ میں شامل ہونا ہے۔ تلام اور عقوبت دونوں نے حیرانی سے انستاسیہ کی طرف دیکھا۔ بابا صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ لمحہ آنا تھا۔ انستاسیہ کی موجودگی میں ایک نیا جوش اور توانائی کا احساس تھا، جیسے وہ اس جنگ کی تقدیر بدلنے کو تیار ہو۔ انستاسیہ جب بابا صاحب کے قریب پہنچی تو اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا لمحہ ہے۔ اس کے قدموں میں اتنی طاقت تھی کہ جیسے اس کا ہر قدم ایک نئے دور کی ابتدا ہو۔
میں اس جنگ کے لیے تیار ہوں، انستاسیہ نے پھر سے کہا، اور اس کے الفاظ میں اتنی پختگی تھی کہ اس کے ارد گرد کا ماحول یکدم بدل گیا۔ انستاسیہ کو احساس ہوا کہ اب تمام بساط اس کے پاس آ چکی تھی، یعنی اب وہ رانی تھی اور پوری بازی کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اب اسے ہی یہ دیکھنا تھا کہ بساط کی چال کس سمت میں پلٹے گی۔ اگلی صبح محل کے مرکزی کمرے میں سب موجود تھے۔ تلام، انستاسیہ، بابا صاحب عقوبت اور بحران مل بیٹھ کر یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ انستاسیہ کو لوفر کے قبیلے میں کس طرح داخل ہونا ہے۔ بابا صاحب نے بتایا کہ لوفر کا قبیلہ تلام نگری اور پانیوں کے محل سے کہیں دور ایک گھنے جنگل میں آباد ہے۔ وہ جنگل جو جہاں بھی ہے ایک بار جاتا ہے کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ جنگل موت کا گڑھ ہے۔ لوفر کے قبیلے والے اپنی سرزمین پر کسی اجنبی کو برداشت نہیں کرتے۔ بابا صاحب نے گہری آواز میں تفصیل دیتے ہوئے کہا۔ انستاسیہ نے بابا صاحب کی بات سن کر دھیرے سے سر اٹھایا اور پختہ لہجے میں بولی، اس سب میں کوئی بڑی بات نہیں، میں وہاں جانے کو تیار ہوں۔ اگر قسمت نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے تو میں اسے پورا کروں گی۔ بابا صاحب کے الفاظ کے جواب میں انستاسیہ کے لہجے کی مضبوطی نے کمرے میں سکوت طاری کر دیا تھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور اس لمحے تلام کی ساکت نظریں انستاسیہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا شہزادی، عقوبت نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ ضروری نہیں، انستاسیہ نے عقوبت کو روک دیا۔ اگر تم میرے ساتھ گئے تو لوفر کو ہم پر شک ہو جائے گا اور اس کا اعتماد جیتنے میں وقت لگے گا۔ میں سب تیار ہو جاؤں، کچھ دنوں میں شہزادی انستاسیہ لوفر کے قبیلے میں جائے گی اور وہاں زخرف پتھر کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گی، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ محفوظ رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ بابا صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے ان سب کو مخاطب کیا۔ بحران نے بات کو ہلکا کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کہا، بس دعا کریں کہ شہزادی سلامت واپس آئیں، اور آخر میں جھک کر انستاسیہ کو تعظیم پیش کی۔ ایک کام ممکن ہے، چونکہ آج تک لوفر نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتا، تو میں وہاں اپنا نیا حلیہ بنا کر جا سکتا ہوں۔ شہزادی، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مجھے اپنا محافظ بنا کر ساتھ لے جائیں؟ بحران نے معصومیت بھرے چہرے کے ساتھ کہا۔ بحران کی اس تجویز پر انستاسیہ حیرت سے بابا صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ ممکن ہے، اور میرا خیال ہے کہ انستاسیہ کا اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے بحران تمہارے ساتھ جائے گا، بابا صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب وہ سب آہستہ آہستہ اٹھ کر جاتے جا رہے تھے کہ جانے کے بعد بحران نے ایک نظر تلام کو دیکھا، جو پوری گفتگو کے دوران انستاسیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ شہزادی کے محافظ کی موجودگی میں آپ انہیں اس طرح گھور نہیں سکتے، بحران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تلام نے اسے ایک سخت نظر سے گھورا اور بحران تعظیم کے طور پر سر جھکاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں صرف تلام اور انستاسیہ موجود تھے۔ انستاسیہ تلام کی مسلسل نظروں سے تنگ آ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے؟ تلام نے گہری آواز میں پوچھا۔ انستاسیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر اپنی فکر واضح تھی۔ ہاں، یہ میرا فیصلہ اپنا ہے، اور ہم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم کوئی اور راستہ بھی نکال سکتے ہیں، صرف ایک یہی حل نہیں ہے، تلام نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ انستاسیہ نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے دیوار پر لگی پرانی تصویر کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر لوفر یہ جنگ جیت گیا تو وہ صرف تلام نگری کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی سلطنتوں کو تباہ کر دے گا۔ میں یہ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ انستاسیہ کی نظریں ابھی بھی تصویر پر مرکوز تھیں۔ تم سب کے بارے میں سوچتی ہو، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی کر جاتی ہو، تلام نے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت انستاسیہ کی توجہ کا مرکز تھی۔ انستاسیہ نے پلٹ کر تلام کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے تلام، محبت کیا مانگتی ہے؟ تلام کی سبز آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھرے۔ محبت وقت مانگتی ہے۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو نا، تو یہ نہ سوچو کہ وہ تمہیں فوراً محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ محبت وقت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، اور جتنا وقت دو گے یہ اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی۔ انستاسیہ نے جھک کر دھیمی آواز میں کہا، اور کیا تمہیں پتہ ہے محبت کچھ نہیں مانگتی، لیکن محبت کرنے والا وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا، وقت، انتظار، جوانی، خواب، آنکھیں، اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ تلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات پر انستاسیہ نے اپنی نظریں چرائیں۔ کچھ دنوں میں اپنے نئے سفر پر روانہ ہو جاؤں گی، امید ہے تم وہاں ضرور موجود ہوگے، انستاسیہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، لیکن اپنے دل سے پوچھو، میرے آنے کے بعد کیا وہ جا سکے گا؟ طلال کی بات پر انستاسیہ کے قدم رک گئے، لیکن ہمت کرتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے ایک خاموش دعا نکلی کہ کاش طلال نہ آئے، ورنہ شاید وہ کبھی نہ جا سکے گی۔ طلال نے اس کے جاتے ہی باہر موجود سپاہیوں کو آواز دی، جس پر 2 سپاہی دوڑتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ یہ دیوار پر لگی تمام تصویریں فوراً ہٹا دو، غصے سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سپاہیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور حکم کی تکمیل کرنے لگے۔ جاری ہے۔ پیارے قارئین، یہ ناول اس وقت اپنی تکمیل کے قریب ہے اور فی الحال یہیں تک مکمل کیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ فروری میں یہ مکمل ہو کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا پسندیدہ ناول کتابی شکل میں بھی دستیاب ہو۔ آپ کی محبت، دعاؤں اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ، جو ہمارے لیے ہمیشہ سے باعث طاقت رہی ہے۔ پیشگی دعاؤں اور سپورٹ کے لیے مشکور رہیں۔